کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اکیلے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے اور بلا شرکت غیر کے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے اکیلے چلا رہے بغیر کسی شرکت کے تنہے تنہا اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا، پھر پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، دریاؤں کو روان کیا، آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کھیتی، درختوں کو، سبزوں کو ایسے اگایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور رات کا نظام چلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کلام پاک میں، اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا، اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ سارا نظام اللہ چلا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایسی مخلوق بھی بنائی ظاہری شکل میں بڑی قوت والی، بڑی طاقت والی، بڑی قدامت، اور ایسی مخلوق بھی بنائی اللہ نے جو انسان اپنی اس آنکھ سے نہ دیکھ سکے، ضعیف، بہت کمزور، لیکن ساری مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان کو بنایا۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس انسان کے اندر اللہ نے وہ استعداد رکھی، وہ صلاحیت رکھی، وہ اوصاف رکھے جو اور مخلوقات کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو چلانے کا اور انسان کو اشرف مخلوقات بنانے کا اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن کو، انس کو یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تخلیق ہماری ہے اسی لیے الا لیعبدون، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، پہچانو کون ہے ہمارا خالق، جانو کون ہے ہمارا مالک، وہ کون ہے جو ہمیں ہر مشکل سے نکال رہا ہے، وہ کون ہے جو بیمار ہوتے ہیں صحت دیتا ہے، وہ کون ہے پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، ان کو راستہ بتاتا ہے، وہ کون ہے جو گمراہ ہونے والوں کو پھر ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری ساری چیزوں کا پورا کرنے والا وہ اللہ ہے، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ
इंसानों को बनाने के बाद उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी रहबरी के लिए, उनको बताने के लिए, उनको हिदायत के रास्ते पर डालने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला जारी फरमाया। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए इंसानों की रहनुमाई के लिए आए, और हर नबी ने आकर इंसानों को आवाज़ दी, पुकारा इंसानों को, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, कामयाब हो जाओ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा इखलास है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा मारिफत है। ये वो कलमा है जिसके ज़रिए से ये इंसान अल्लाह को पहचाने। हर नबी ने, जो भी नबी आए, अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सबकी एक ही आवाज़, एक ही पुकार, एक ही सदा, इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। ये वो कलमा है जो ला से शुरू होता है, नफ़ी पहले है, इनकार पहले है। ला, अल्लाह के अलावा जो कुछ है उसको अल्लाह ने बनाया है, वो मखलूक है, वो अल्लाह के अलावा है। और जो मखलूक है, जैसे वजूद में आने के लिए अल्लाह की मोहताज है, ऐसी सारी मखलूक इस्तेमाल होने में भी अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह खालिक है और बाकी सब मखलूक है, सब अल्लाह के मोहताज हैं। और अल्लाह ताला अपने करने में किसी वक्त भी, किसी हाल में भी अपनी किसी मखलूक की कभी भी कोई एहतियाज नहीं रखते। अल्लाह सबद है, अल्लाह ताला बेनियाज है, और अल्लाह की बेनियाजी की कोई हद और कोई इंतहा नहीं। सब अल्लाह के मोहताज, और अल्लाह किसी का भी मोहताज नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर वो इस्तेदाद रखी, ये अल्लाह को पहचान सकता है जैसे अल्लाह हैं। अजीब बात है, ये इंसान ज़मीन के ऊपर है लेकिन ये अल्लाह को देख रहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह की ऐसी इबादत करो जैसे तुम इन आँखों से अल्लाह को देख रहे हो। अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये कैफियत बना ही दो, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इंसान, इसके अंदर अल्लाह ने तरह तरह की सलाहियतें, इस्तेदाद भी रखी है। ये इंसान अगर अपने इंसानी कमालात को उरूज पर ले जाए तो ये फरिश्तों से भी ऊंचा और आला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, सूर फूंका, फिर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से फरमाया, हुक्म दिया सजदा करो, और तमाम ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने उसे पूछा, तुमने ऐसे को सजदा नहीं किया जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया? और इब्लीस का जवाब ये था, मेरा नसब ऊंचा है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे बनाया है आग से और इसको बनाया है मिट्टी से। आग अफजल है
بہتر ہے، یہ اس نے یہ بات رکھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، بنایا تو مٹی سے ہے لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ انسان اگر اپنی اصلی کیفیت، اصلی اوصاف، اصلی صفات کو پالے یہ بہت اونچا جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا جب انسان اپنے انسانی کمالات کو ضائع کر دے، انسانی صفات کو کھو دے، ضائع کر دے، دیکھنے میں تو انسان ہے، شکل و صورت انسان کی ہے، لیکن فرمائے جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہاں اتنا اونچا مقام اور کہاں یہ گر جاتا ہے، انسان اور جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے کمالات ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے بھی اونچا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب حقیقت بن کر انسان کے دل میں آتی ہے بات، لا الہ الا اللہ یہ کلمے کے الفاظ ہیں، ایمان کے بول ہیں، بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن محض الفاظ، صرف بول، صرف بات۔ مولانا یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان یہ تو صفات کا نام ہے، ایمان یہ تو اندر کی ایک حقیقت کی پہچان ہے۔ ایمان کے بول قیمتی ہیں لیکن صرف بول ہو ایمان کے، فرمایا قال سے قال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ اگر صرف ایمان کے الفاظ ہیں اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ایمان کے الفاظ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے الفاظ تو ایمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایمان کی حقیقت اور ہوتی ہے۔ ایمان یہ صفات سے پہچانا جاتا ہے، یہ علامات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیکی تم کو خوش کر دے، برائی تمہیں رنجیدہ کر دے تو یہ جان لو، سمجھ لو یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کی جماعت پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ہم سچے مومن ہیں، ہم پکے ایمان والے ہیں۔ کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، خوشی ہوتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غمی آ جاتی ہے ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ ایمان اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ہم نے پہلی قوموں کو بھی آزمایا ہے، ہم تم کو بھی آزمائیں گے۔ کس بات پر؟ کہ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرنے والے کون ہیں سچے، اور وہ کون ہیں صرف زبان سے ہی اقرار کر رہے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ لیلا مجنوں کے قصے مشہور ہیں۔ لیلا کی باندی نے کہا عجیب معاملہ ہو گیا ہے،
یہاں سے روز کھانا جاتا ہے، اتنے لیلا لیلا کہنے والے جمع ہو گئے، ان میں اصل کون ہے پتہ نہیں چل رہا۔ لیلا نے کہا کیا مشکل بات ہے، آج کوئی کھانا نہیں جائے گا، آج تشتری پہ صرف خالی تشتری پر ایک چھری رکھ کر یہ پیش کرنا ہوگا، اعلان کرو آج لیلا نے کھانا نہیں بھجوایا ہے، آج تو لیلا کی طرف سے اعلان ہے، مجنوں اپنے چہرے کا گوشت کاٹ کے اس میں رکھ دے۔ باندی پہنچی کھانے کے انتظار میں، کوئی کھانا نہیں، اعلان ہوا، سب چلے گئے، بھاگ گئے، ایک رہ گیا۔ چھری اٹھائی، اپنے چہرے ماتھے سے کچھ گوشت نکالا، گال سے نکالا، ناک سے نکالا، چہرے کو پھولا خون کر دیا۔ باندی آئی، لیلا نے کہا کون سا مشکل تھا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے تو ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، آسانی مانگنی چاہیے، سہولت مانگنی چاہیے، سلامتی مانگنی چاہیے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے، لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی نقصان سے، کبھی جان کا نقصان، کبھی دھنوں کا نقصان، طرح طرح سے آزمائشیں آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو جو صبر کریں اور وہ یوں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سب سے زیادہ مشقت، سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ پریشانی ظاہری اعتبار سے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو رکھا ہے، سب سے زیادہ، اور پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر ان کے قریب ہوں، پھر ان کے قریب ہوں۔ لیکن جب آزمائش آتی ہے ایمان والے پر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں، گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، لیکن زبان سے احد 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 پکار رہی ہے۔ کسی نے کہا آپ اللہ کو پکار رہے ہیں لیکن اتنی پریشانی، اتنی مشقت، ظاہری شکل ایسی ہے آپ کی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آدمی مٹکا خریدتا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ٹھوک جا کر دیکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ دل مطمئن ہے، ایمان والے کا دل مطمئن رہتا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے۔ ایمان یہ علامات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا، کیسے پتہ چلے؟ کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی پہچان؟ فرمایا ہاں، 3 نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، جانچا جائے، پرکھا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا۔ ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن بول تو زبان پر ہوتے ہیں، زبان اظہار کی جگہ ہے، ایمان اس کا مکان
اس کی جگہ وہ تو انسان کا دل ہے. یہ دل بھی اللہ نے عجیب بنایا ہے. عجیب ہے یہ انسان کا دل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے. یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے. اور یہ گوشت کا لوٹھڑا انسان کا دل ہے. دل کا بننا کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا. مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے. دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. دل کا بننا یہ ہے. پوچھا کوئی نشانی کوئی علامت؟ ایمان دل میں آ گیا؟ فرمایا ہاں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے. پہلی نشانی اس دنیا سے بے رغبتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد رتبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. دوئی قصہ مختصر. زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے اگر آپ چاہیں. ایسے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں. سلیمان علیہ السلام نبوت کے ساتھ بادشاہت، داؤد علیہ السلام نبوت کے ساتھ حکومت، یوسف علیہ السلام نبوت کے ساتھ حکومت. آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے. اللہ کی طرف سے پیشکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے. دونوں میں اختیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا. امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان کیسا تھا؟ مبارک حجرہ، جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 8 سال جس مبارک حجرے میں میں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ جنت اتنا مختصر، اتنا چھوٹا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم کھڑے ہو جاتے، قریب تھا چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حجرے میں نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت ہے، پاؤں کو سمیٹتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 8 سال اس مختصر حجرے میں، جنت کے ٹکڑے میں، جنت کے باغ میں نے 8 سال گزارے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ اسی مبارک حجرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں حضور کے ساتھ رہنے لگی۔ اس مبارک قبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر میں رہنے لگی۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور گزر گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اسی حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی۔ 2 قبور مبارک قبور ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اسی حجرے میں رہنے لگی۔ اتنا مختصر حجرہ کہ 2 قبریں بن گئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں رہے کتنے اور سال؟ 8 سال، 10 سال گزر گئے۔ 2 مبارک قبور ہیں، 10 سال تک میں اس مبارک حجرے میں رہنے لگی۔ پھر فرماتی ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، شہید ہو گئے، پھر اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر بنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں اس حجرے سے چلی گئی۔ سننے والے نے یوں کہا اب تو جگہ باقی نہیں بچی اس لیے چلی گئی؟ فرمایا نہیں، پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی حیا کی وجہ سے میں چلی گئی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں پھر بھی آ گئی ان مبارک قبور کی زیارت کرنے کے لیے، ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا، کیوں؟ ایک نامحرم کی بھی قبر ہے وہاں پر۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جس کے کھانے کی بات کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے، پھر کیسے گزر اوقات تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اسودان، کھجور اور پانی، اور فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا، کبھی بھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہم صبح کو کچھ کھا لیتے پھر شام کے لیے کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے، شام کو کچھ کھا لیتے پھر صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے۔
اور کب تک؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شام ہو گئی، رات ہو گئی، دل میں تقاضا پیدا ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کے چراغ کو جلایا، گھر میں روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور پھر دیکھا۔ کسی نے کہا اچھا اس رات کو ہمارے گھر میں گھر کا چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ تو عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر تیل ہوتا تو میں بھوک کی وجہ سے پی نہ جاتی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس جملے سے پتہ چلتا ہے اس رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، فاقہ تھا۔ یہ سارا اختیاری ہے، سارا اختیاری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، حبیب خدا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے قدموں میں ہیں، چاہتے، لیکن امت کو ایک ترغیب دی۔ ایک بات بتائی، فرمایا کن فی دنیا کا انک قریب تو عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے، دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بے قیمت بنایا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی۔ اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتی۔ دنیا کو بے قیمت بنایا، بلکہ جو دنیا کی طرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی قیمت ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے۔ خبر دی ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کی لہریں کنارے پر آتی ہیں، جھاگ بن جاتی ہیں، دوسری سمندر کی لہر آتی ہے، اس جھاگ کو یہاں سے وہاں لے جاتی ہے، تیسری سمندر کی لہر آتی ہے، پھر جھاگ کو وہاں سے پھر ادھر لے آتی ہے۔ وہ جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے عائشہ، اگر تم حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرنا، 3 چیزوں کا۔ کپڑا اس وقت تک پرانا نہ کرنا جب تک اس پہ پابند نہ لگ جائے۔ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے احتیاط کرنا، اور دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، مال، نقشے، چیزیں، عہدہ، منصب، ڈگری، یہ تو غیروں کے پاس بہت ہے، ان کو بہت دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھا ہے۔ الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا ہوا انکم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت۔ کتنا وقت ہے دنیا کی زندگی کا؟ تھوڑا سا، ختم ہونے والا ہے۔ پہلی نشانی، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، دنیا سے بے رغبتی۔ اور دوسری نشانی، دار الخلود، جہاں پہنچنا ہے آخرت، اس کا شوق ہو، اس کی تیاری ہو، اس کی لگن ہو، اس کی تمنا ہو آخرت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی۔ موت کے بعد کی زندگی، برزخ، مرتے ہی عالم برزخ میں پہنچنا ہے، آخرت شروع ہو جائے گی، اور پھر حشر کا میدان ہے۔ حشر کا میدان اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، 50,000 سال کا یہ ایک دن ہے۔ حشر کا میدان 50,000 سال کا، اور حشر کا میدان اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کلام پاک میں۔ وہ نقشہ کیسا ہے؟ ایسی گھبراہٹ والا دن ہوگا، ایسی خوف کا، دودھ پلانے والی مائیں اپنے معصوم بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں حمل گرا دیں گی خوف کے مارے۔ ایسا لگے گا لوگ نشے میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں ساری ایسے ہوں گے بغیر لباس کے، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، ایسی خوفناک، ایسی دہشت ناک، ایسا مشکل وقت ہوگا، کسی کا خیال تک نہیں جائے گا میرے اوپر بھی لباس نہیں اور سامنے والے پر بھی لباس نہیں۔ ایسا دہشت ناک وقت حشر کا میدان، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وقت آ رہا ہے، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، خالی بات نہیں، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بیان کر رہے ہیں۔ وقت آ رہا ہے، فمن دار الخلود، اس کا شوق ہو۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، میدان میں اگر میں نے جان دے دی تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت،
जन्नत मिलेगी। सवारी पर सवार दौड़ते हुए अहद पहाड़ की तरफ। अल्लाह की कसम, मुझे अहद पहाड़ की उस जानिब जन्नत की खुशबू आ रही है, और बाकी वो आ रही है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौत का वक्त करीब आ गया, बीवी रोने लगी, हाय अफसोस, जुदाई, जा रहे हो। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, बख बख, खुशी की बात है, वक्त आ गया अपने मौला से, अपने खालिक से मुलाकात का। अब तो मुलाकात होगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब तो मुलाकात होगी उनसे जो मुझसे पहले चले गए। खुशी, आखिरत का शौक हो जाए, जाना है। और अगर शौक नहीं भी है तब भी तो आखिरत आनी है, फिर भी तो जाना है, फिर भी तो दुनिया को जुदाई करनी है। दूसरी अलामत दारुल खुलूद, इसका शौक पैदा हो जाए। और तीसरी अलामत क्या है? ईमान की हकीकत दिल में आ गई, इस्लाम का नूर सीने में दाखिल हो गया। फरमाया तीसरी अलामत ये है, मौत से पहले मौत की तैयारी। आदमी इस पे लगा रहे, मौत से पहले मौत की तैयारी। कोई बता सकता है कि मौत कब आएगी? हम में से कोई बता सकता है? लेकिन है यकीनी, वक्त मुकर्रर है। जब अल्लाह की तरफ से मुकर्रर वक्त आएगा, फिर ये सांस का डोरा टूटेगा, फिर ये दिल का धड़कना बंद होगा, फिर ये सांस का लेना खत्म, फिर ये मैयत होगी जो कांधों पर उठाकर कब्रिस्तान को ले जाए। एक लम्हा पहले नहीं, एक लम्हा बाद में नहीं, जाना होगा। ये अल्लाह का ऐलान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। मौत आने वाली है, कोई मुनकिर नहीं इसका, कोई इसका इनकारी नहीं है। बस इतना है, कब आएगी? मौत से पहले मौत की तैयारी किसी वक्त भी आ सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ कितना वक्त बाकी रह गया? अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, नमाज पढ़ते हैं, ये सोच कर पढ़ते हैं जिंदगी की आखिरी नमाज है। फरमाया जिसका मफ़हूम है, मैं तो नमाज के इख्तिताम पर एक तरफ सलाम फेरता हूँ और मुझको ये उम्मीद नहीं मैं दूसरी तरफ सलाम फेर सकूँगा या नहीं फेर सकूँगा। एक लम्हे का भरोसा नहीं, ये रात आ गई, ये पूरी भी है या नहीं है, हम नहीं बता सकते। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसका मफ़हूम है, अक्लमंद है वो इंसान जो मौत को कसरत से याद रखे, मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। फरमाया यही वो लोग हैं जो दुनिया की इज्जत और आखिरत की शराफत को ले उड़े, यही वो लोग हैं जो पूरे कामयाब। हर वक्त तैयार रहना, मौत तैयारी में लगे रहें, किसी वक्त भी आ सकती है। जब आदमी सुबह उठता है ना, मसनून दुआ है, ये दुआ मांगे उठते के साथ ही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नशूर। हम तो मर गए थे, नींद मौत की बहन है, अल्लाह ने फिर जिंदगी दे दी, लेकिन मत भूलना व इलैहिन नशूर, अनकरीब अल्लाह के पास जाने वाले हैं, लौटना तो अल्लाह के पास ही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 अलामात हैं जिसे पहचाना जाए, ईमान हकीकत बन के दिल में आ गया। ईमान वालों से ईमान फैलता है,
ایمان کی حقیقت دل میں آتی ہے، پھر اسے ایمان پھیلتا ہے، کال سے کال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ صرف بول ہے، یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کم سے کم ایمان کے بول تو زبان پر آ گئے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا، مجھے اختیار ہوتا میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ تحریک ایمان، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ اصل تو یہی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جماعت آئی، ہم نے بڑا کام کیا، اتنی جماعتیں نکالی 7 مہینے کی ملکوں میں، چلے کی جماعتیں، سہروزہ جماعتیں، اتنی مسجدوں میں کام جمایا ہم نے، اتنی مسجدوں میں گشت بھی، مشورہ بھی، ہر مہینے 3 دن جماعتیں نکلی، اس کی بھی ترتیب بنائی۔ حاجی صاحب کارگزاری سنتے رہے، کارگزاری پوری ہو گئی، پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ کتنے ایسے تیار کیے جن کا یقین مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ پر آ گیا، مجھے تو یہ بتاؤ۔ محنت تو اس بات کی ہے اللہ پر یقین آ جائے، ایسا یقین آ جائے کہ مشاہدے سے بھی زیادہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا۔ اور واقعی ایسا تھا، صحابہ کرام جو فرماتے تھے نا، ان کے دل کی آواز ہوتی تھی، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، دل کی آواز۔ واقعی ان کی کیفیت بن گئی تھی، وہ مشاہدے میں دیکھ رہے تھے غیر کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول، میں بدر کے میدان سے گزرا، عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا کوئی ہے اور وہ اس کو مار رہا ہے۔ تو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا اے عبداللہ، میں حیران، میرا نام کیسے جانتا ہے؟ پھر مجھے خیال ہوا جیسے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ایسے اس نے مجھے کہا ہوا ہے اے اللہ کے بندے۔ پھر اس نے کہا اللہ تش اللہ تش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ فوراً جو دوسرا شخص تھا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، گرز تھا، زور سے مارا، وہ آدمی زمین میں دھنس گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نمودار ہوا، پھر مجھے کہا عبداللہ التش التش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا تم نے برزخ کو دیکھ لیا، تم نے ابو جہل کو دیکھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تا قیامت ہوتا رہے گا۔ غیب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے، ایمان کی وہ کیفیت ہو گئی، ایمان کی وہ سطح بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سب سے یہی ہے، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ ایمان لے آئے تھے۔ ایسا ایمان میں ہوں اور اللہ ہو اور درمیان میں کچھ نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے منصب ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں آ جائے، دل کا وجدان بن جائے، یہ دل کا حصہ بن جائے، یہ دل میں رچ بس جائے، دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں،
اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں۔ کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہے، جو اللہ کی طرف ایک بالش پڑتا ہے اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام دیتی ہے۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہے، بڑے قدردان ہیں۔ کوئی آئے تو اس طرف ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ منتظر ہے، انتظار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مبین میں لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ نے ہمیں واقعات بتا دیے کلام پاک میں، دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت ایسی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ اللہ نے قوموں کے واقعات سنا دیے، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے سرکشی کی۔ قوم عاد ایک چیخ آئی، ساری قوم ختم۔ قوم سمود ایسی سرکش ہوا آئی، ان کو پٹخ کے ان کے سر کے بھیجے نکال دیے۔ قوم لوط پوری بستی کو اوپر اٹھا دیا اور وہاں سے الٹا کر دیا، اور پھر ان پر مٹی پتھر برسائے، ختم کر دیا۔ قوم شعیب آگ برسی بادلوں میں سے قوم کو ختم کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، پانی کا ایک ایسا عذاب آیا، سب ختم۔ اللہ نے واقعات سنا دیا، پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک آپ ان کے درمیان میں بنفس نفیس موجود ہیں اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اے اللہ یقیناً ہم سے غلطی ہوئی۔ مولانا یوسف قادیانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنا کرم کیا، ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ سورج جب تک مشرق سے نکل رہا ہے، لیکن وقت آئے گا جب یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب موقع ہے، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی طرف سے بھی معافی مانگیں، ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں، اے اللہ نے معاف کر دے۔ پھر حاجی صاحب فرمانے لگے، ایسا گناہ بحیثیت امت کے ہو گیا، کام کرایا ہمارے ذمے، دعوت اللہ کا کام تھا ہمارے ذمے، بحیثیت امت کے یہ کام ہم سے چھوٹ گیا، اے اللہ اس پر بھی ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی اور ساری امت کو معاف فرما دیں، دوبارہ اس کام پر آ جائیں۔ امت کا ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس زمین کے اوپر جو اللہ کی زمین ہے، اللہ کی فرما برداری عام ہو جائے،
اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، اس کے لیے محنت کوشش کرنا یہ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، سارا کام ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے ہماری تعریف کر دی، بہترین امت ہے، ہم پر اللہ نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اتنا بڑا کام ہمارے ذمہ لگا دیا، دین دنیا کے اندر عام ہوتا رہے، اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، لوگ اللہ کو پہچانیں، پہچان کر اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کی، نکل گئے اللہ کے راستے میں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔